امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا پورا نام امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی ہے۔ دوسری صدی ہجری کے عظیم امام اور عالی شان مجتہد تھے۔ آپ کا نسب مبارک عبد مناف پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جا ملتا ہے۔ آپ 150 ہجری میں فلسطین کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے مشتری نامی مشہور ستارہ نکلا اور مصر میں جا کر گرا، پھر ہر شہر میں اس کے ٹکڑے منتشر ہو گئے۔ ماہرین تعبیر نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ آپ کے بطن سے ایک ایسا عظیم الشان عالم پیدا ہوگا جس کا علم مصر میں عام ہوگا اور وہاں سے عالم اسلام میں پھیلے گا۔ حضرت سیدنا امام شافعی کی عمر جب 2 سال ہوئی تو آپ کے والد محترم انتقال فرما گئے۔ والدہ ماجدہ آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں، وہیں آپ نے پرورش پائی۔ اللہ پاک نے امام شافعی کو بہترین قوت حافظہ اور اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ جو کچھ پڑھتے ذہن میں محفوظ ہو جاتا۔ آپ نے کم عمری میں نہ صرف قرآن کریم حفظ کر لیا تھا بلکہ حدیث کی مشہور کتاب موطا امام مالک بھی زبانی یاد کر لی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم ختم کر لیا تو مسجد جانے لگا اور علماء کرام کے پاس بیٹھ کر احادیث مبارکہ اور شرعی مسائل سیکھنا اور یاد کرنا شروع کر دیے۔ مکہ مکرمہ میں ہمارا گھر وادی خیف میں تھا۔ میں کوئی چمکدار ہڈی دیکھتا تو اس پر حدیث اور مسئلہ لکھ لیتا، حتیٰ کہ ان ہڈیوں سے ہمارے گھر کا کنواں بھر گیا۔ غور کیجئے، امام شافعی بچپن میں والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ اگر ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچتے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمر بڑھنے پر وہ پیٹ پالنے اور گھر چلانے کے لیے کوئی کام کاج کرتے، کوئی ہنر سیکھتے یا کوئی ملازمت کرتے، مگر انہوں نے نہ کیا بلکہ علم دین سیکھنے کی طرف مائل ہو گئے۔ یاد رکھیے، اللہ پاک جن لوگوں پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے امام شافعی پر علم کا ایسا دروازہ کھولا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی قابلیت اور علمی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک صرف 15 برس کی ہوئی تو کامل اعتماد اور بھرپور اطمینان کی وجہ سے آپ کے استاد محترم اور مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم نے حضرت سیدنا مسلم بن خالد نے امام شافعی کو فتویٰ نویسی کی اجازت عطا فرما دی، لیکن احتیاط کے پیش نظر آپ نے اس وقت تک فتویٰ دینا شروع نہ کیا جب تک 10,000 حدیثیں یاد نہ کر لی۔ امام شافعی کو اپنے زمانے کے بہترین علماء و مشائخ سے فیض حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے حضرت سیدنا امام مالک سے بھی بہت استفادہ حاصل کیا۔ یوں تو آپ کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جس شخصیت کا رنگ آپ میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ امام شافعی روزانہ ایک قرآن عظیم اور رمضان کے نوافل میں 60 مرتبہ قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس و تدریس اور تصانیف کے ذریعے علم حدیث، علم دین کی خوب اشاعت فرمائی، جس کا فیضان آج تک جاری ہے۔ آپ کی تصانیف میں کتاب الام، الرسالہ، اختلاف الحدیث، ادب القاضی اور السبق والرمی وغیرہ زیادہ مشہور ہے۔ علم و فضل کا یہ چمکتا ہوا سورج رجب 204 ہجری جمعرات کی رات کو مصر میں غروب ہوا۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔